بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام میرا قبول کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شرع میں شرم نہیں، کرنے والی بات جو ہے اس کو کرنا لازم ہوتا ہے، اگر اس کو نہ کیا جائے نا تو پھر خرابی اور نقصان جو ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جس کا پھر ازالہ ممکن نہیں ہے۔ صبح آج میں ناشتہ کر رہا تھا تو ناشتہ کے دوران ایک شہزادے حسن نام ہے اس کا، اس نے فون کیا، کہتے جاوید صاحب آپ کے سامنے ایک درخواست رکھنی ہے، ایک عرضی پیش کرنی ہے۔ بچے کا دل غمگین تھا، زبان بھی جو تھی وہ اطمینان میں نہیں تھی، تو میں نے کہا میرے بچے، میرے شہزادے، کیا بات ہے، کیا آپ نے کہنا ہے؟ میں تو وہ جاوید اسلم ہوں، میری قوم کے حکم چلتے ہیں مجھ پر، آپ شہزادے ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہماری روشنی ہیں۔ کہتا ہے کہ نہیں مہربانی، بس آپ میری عرض جو ہے وہ سنیں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ تو میں نے بڑا فکر مند ہوا، میں نے کہا کیا بات ہے، بات تو بتاؤ۔ تو اس نے بات بتائی، کہتا ہے کہ کل مجھے میرے مالک نے، باس نے، وہ جو دنیا میں مزدوری کے آجر اور اجیر جسے کہتے ہیں، اس نے مجھے بلایا اور کہتا ہے کہ مجھے ایک ویڈیو دکھائی۔ اور ویڈیو کیا تھی کہ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، ایک کسی مسلمان ماں سے جنا ہوا، ایک مسلمان باپ سے جو ہے وہ اس گھر سے پیدا ہوا بچہ جب کسی عورت کی ویڈیو بناتا ہے، یعنی کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے سمندر پر، کافیٹیریا پر، یا کسی بس میں، یا کسی روڈ پر۔ اب یہ یورپ کا معاشرہ ہے تو ویڈیو جب بناتا ہے اور بناتے ہوئے اپنی بے شرمی جو ہے، یعنی کہ وہ ذلت جو پاکیزہ مردوں کو کبھی زیب نہیں دیتی، وہ ذلت، یعنی کہ اب حقیقت ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے میں بھی شرما رہا ہوں، حالانکہ مجھے یہ پتہ ہے، میرے پاس یہ سند ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ہے کہ شرع میں شرم نہ کریں، کرنے والی بات جو ہے کہہ دیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ کسی عورت کو دیکھنا، کسی لڑکی کو دیکھنا، اگر اس نے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ بدن کا کوئی حصہ اس کا ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ اپنی ٹک ٹاک پر اپنے کیمرے میں یہ دکھا کر، میرے بچے خدا کے واسطے اس بات کو سوچیں کہ آپ نے کہا کہ آپ صرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی بے شرمی کو کوئی بندہ محسوس نہیں کر رہا، تو کس قدر عجیب عقل ہے آپ کی، کس قدر عجیب آپ کا دماغ ہے کہ آپ نے وہ ٹک ٹاک ساری دنیا پر بھی چڑھا دی، وہ ٹک ٹاک ساری دنیا تک بھی پھیلا دی، اور پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان کے بچے ہیں، آپ ایک مسلمان ماں سے ہیں، آپ کے بابا جان مسلمان ہیں، اور پھر ساری دنیا نے وہ ویڈیو دیکھی، یعنی کہ آپ نے بے شرمی سے، سیکس زدہ ہو کر، معذرت سے، بڑی معذرت سے، شرع میں شرم نہیں، تو پھر آپ نے وہ ویڈیو بنائی کہ یہ آپ کی کوئی خالہ جی ہے، چاچی، مامی، میں اب کیا کہوں آپ کو۔ تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو اگر آپ بری نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی سند ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ کسی مرد کی غیرت کو، ایمان کو پرکھنا ہے تو اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں کا لباس دیکھ لو، اور کسی کو بے شرم اور بے غیرت دیکھنا ہے تو اس کی حرکتیں دیکھ لو۔ تو میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ میرے دین اسلام، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مالک اے کریم، میرا حساب میرے سیدی کے سامنے نہ لینا، روز قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اقبال کہتے ہیں کہ میرا حساب مالک میرے سیدی کے سامنے نہ لینا، میرے سردار کے سامنے میں شرمسار ہو جاؤں گا، شرمندہ اور نادم ہو جاؤں گا۔ یا اللہ، اگر میرا حساب لینا اتنا ہی ضروری ہے تو میرے آقا سے کہیں چھپ کر، سائڈ پر ہو کر میرا حساب لے لینا۔ دیکھیں کہ نیک اور پاکیزہ بندوں کا یہ حال ہے۔ تو میرے بچوں، اگر قیامت کے روز آپ کے سیدی، آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے
کہ جس نے دھوکہ دیا, جس نے فریب کیا, مکر کیا, جھوٹ کیا, وہ ہم میں سے نہیں. تو اگر مالک یہ کہہ دیں کہ دفع ہو جاؤ, یہ ہمارے نہیں ہے, تو آپ کی کوئی نیکی, کوئی اچھائی, کوئی آپ کی بھلائی آپ کے پلے نہ رہے گی. اور اگر آپ کو خدا نے یہ سوال کر دیا کہ مسلمان ہونے کے ناطے پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے رہے ہو, نہ تمہیں اپنی ماں کا فکر, نہ اپنے باپ کا فکر, نہ دین کا فکر, نہ اپنے ملک کا, ملت کا فکر. تو وہ حسن بچہ بتا رہا تھا کہ وہ اس نے ویڈیو جب میں دکھائی تو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا, چھپاتا رہا, اپنا منہ چھپاتا رہا کہ میں کدھر لے جاؤں اور کس کو کہوں کہ میں مسلمان ہوں, ہم ایسے کام نہیں کرتے. تو میرے بچوں, جو آپ یہ غلطیاں کرتے ہو, خدا کے واسطے آپ کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ماں جی کی عزت میں فرق آتا ہے, آپ کے بابا جان کی عزت میں فرق آتا ہے. دین اسلام کی ذلت کا سبب بنتے ہو آپ. اور پوری دنیا میں جن کا کوئی دین نہیں, جن کا کوئی مذہب نہیں, اہل کتاب کو چھوڑ کر وہ بھی لوگ جب تھوکے, تو میرے بچوں دیکھو آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو, کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو, کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہے ہو. سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے, اور پھر اپنے معاشرے, اپنے دین, اپنے ملک و ملت کے لیے, اور پھر اس ایک بیچارے حسن کے لیے جو کام کرتا ہے تو اس کا مالک ویڈیو آپ کی ٹک ٹاک نکال کے دکھاتا ہے کہ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان. میرے آقا نبیوں کے سردار, دل کانپتا ہے میرے آقا کی بات آپ تک پہنچاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپ کے 40 گھر دائیں, 40 بائیں, 40 آگے اور 40 پیچھے, 40 گھر آپ کے ہمسائے ہیں. اور اگر آپ کا ایک ہمسایہ آپ سے دکھ زدہ ہے, آپ سے ضرر پہنچایا گیا ہے, تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں. 40 گھر ایک طرف, دوسری طرف, آگے اور پیچھے, تو میرے بچوں کس طرف جا رہے ہیں؟ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے, اگر آپ کو شیطان نے جکڑ لیا ہے, آپ بے بس اور بالکل بے بس ہو گئے ہیں, تو کچھ تو ایسا خیال کر لیں کہ اگر آپ ذلت سے نہیں نکل سکتے, میں چاہتا ہوں آپ عزتوں کی زندگی بسر کریں. دیکھیں وہ پھر بات ہے شرع میں شرم نہیں. دیکھیں دین اسلام کی پاکی, آپ کو عزت دینا, یعنی کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں, آپ پاکی سے, پاکیزگی سے کسی گھر جاتے ہیں, تو دیکھیں پورا کنبہ, پورا قبیلہ آپ کو سر پہ اٹھا لیتا ہے, اپنی بیٹی, اپنا جگر گوشہ بھی آپ کے حوالے کرتا ہے, اور پھر پورا کنبہ اپنے اس آنے والے جوائی کی عزت کرتا ہے, آبرو کرتا ہے. اور پھر اتنے بد نصیب, اتنے بدعقل بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ عزتوں کو چھوڑ کر, صاف اور پاکیزہ تالاب کو چھوڑ کر, گٹر کے پانی میں, گند اور گٹر جہاں سارا گند اکٹھا ہوتا ہے, اس پانی میں نہانا پسند کریں. میرے بچوں تھوڑا سا اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں, تو روز قیامت خدا کے اس سوال سے ڈرے کہ آپ پر یہ الزام نہ آ جائے کہ آپ نے دین اسلام کی, مسلمانوں کی ذلت کا سبب بننے کا جو معاملہ کیا, اس کا حساب کس طرح دیں گے. 2-3 باتیں اور ہیں, اس میں گزارش کروں گا کہ وہ کہنے والے نے کہا کہ میں شراب کہیں وہاں جا کے پینا چاہتا ہوں جہاں کوئی بھی نہ دیکھے. تو یہ پھر علامہ اقبال والا فکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں تمہیں دیکھ رہا, ہر جگہ خدا تمہیں دیکھ رہا. اور ایک بڑا خوبصورت فکرہ ہے کہ اپنے گناہ میں, اپنی ذلت و رسوائی میں کسی کو گواہ نہ بناؤ. جب آپ لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, کرتے ہیں, وہ بے شرمی کا معاملہ کرتے ہیں, معذرت سے, خدا کے واسطے میں معافی چاہتا ہوں, تو پھر آپ پتہ کتنے ہزاروں لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں. خدا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے, لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ خدا معاف کرنا چاہے تو آپ نے اس کے ہزاروں لوگ گواہ بنا لیے ہوں, تو پھر گواہ کے بعد تو معافی عدالت نہیں دیتی, معافی نہیں ملتی. تو اس طرح کا شکنجہ اپنے آپ کو ان رسیوں, ان سنگلوں سے نہ کس دیں
کہ خدا بہت مہربان ہونے کے باوجود آپ کو معاف کرنا چاہے تو آپ کے گواہ آپ کو معاف نہ ہو۔ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں۔ کبھی بھی یہاں یونان میں، یورپ میں اکثر اگر آپ مرد ہیں، لڑکے ہیں، تو ایک دوسرے کے بازو پر، کندھوں پر ہاتھ ڈال کر نہ چلیں۔ سب سے بڑا آبجیکشن ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں، مرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی یا مرد اور عورت نے تو ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ جو ان کا فری سٹائل ہے، مطلب ہے ٹھیک ہے جی دوست ہے مرد اور عورت، لیکن مرد اور مرد رکھے گا تو اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میاں بیوی کی طرح ہے۔ دھیان رکھا کریں۔ ایک تیسری اس کے بعد بہت زیادہ شکایت ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے وقت آپ نے، خدا کی قسم یہ مجھے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ شکایت آئی کہ جاوید تمہارے جو پاکستانی ہیں، ایشینس ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ہوائی چپل پہنی ہوتی ہے اور جناب وہ جا رہے ہیں بسوں میں، ٹرکوں میں، لائکی میں، کہیں ادھر ادھر۔ تو اس سے میرے بچوں باہر جانا ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے، آپ نے ایک نمائندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنے ملک و ملت کا، اپنے دین کا امبیسیڈر ہے، سفیر ہے، وہ نمائندہ ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اتنا فضول سمجھ بیٹھے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ نے آپ کو فضول نہ سمجھے، آپ عزت دار ہیں۔ آپ اپنی ڈگنیٹی، اپنی آنر کو، اپنی عزت کو، آبرو کو سمیٹ کر، سنبھال کر چلیں، تاکہ نہ آپ کی، نہ آپ کے گھر کی، نہ آپ کی ماں جی کی، نہ آپ کے بابا جان کی، ان کا بہت زیادہ حق ہے آپ پر کہ آپ ان کی عزتوں کا سبب بنیں۔ آپ کا بہت زیادہ حق ہے کہ آپ عزت سے، آبرو سے اس دنیا میں جئیں۔ لیکن میرے بچوں، اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے تو پھر کس طرح دنیا آپ کا خیال رکھے گی؟ آپ جب خود ہی اپنی عزت کو نیچے زمین پر گرا دیتے ہو، مٹی میں ملا دیتے ہو، تو کون ہے جس کو آپ کی عزت کی فکر ہوگی؟ اس لیے برائے مہربانی گزارشات یہ ہے کہ اپنی عزت کا خیال رکھیں، تاکہ آپ کے ملک و ملت کے ساتھ آپ کے دین کی روز قیامت جو سخت انشمالات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے، ابھی کے لیے اتنا ہی ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔